اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خانگاہ انوار تارکیہ سے میاں منور قادری تارکی شاذلی حاضر خدمت ہے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت عطا فرمائے، روحانیت عطا فرمائے، نورانیت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت میرے پیر و مرشد کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم عطا فرمائے۔ ان کی برکتیں، ان کی روحانیت، نورانیت سے اللہ رب العزت ہمیں مستفیض عطا فرمائے، ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رہے۔ یوٹیوب کا یہ چینل ترتیب دیا ہے خانگاہ کی طرف سے کہ اس میں انشاءاللہ تعالی ہم جو سلسلے کی دعائیں ہیں، تو سلسلے کے ذکر و اذکار ہیں۔ بہت سارے احباب ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت ہم جو دعائیں ہیں اب اس کو صحیح مخارج کے ساتھ کس طرح پڑھیں؟ تو یہ چینل بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس پر جو سلسلے کی دعائیں ہیں ان کو پہلے تو ان کی تحریر اچھی طرح سے صحیح کروائی جائے، ٹھیک ہے نا، ان کے اعراب کو مکمل کیا جائے، زیر زبر کو ٹھیک کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تب یہ ساری چیزیں تحریر ان کی ٹھیک کر کے اس کے بعد پھر جو ہمارے قاری صاحبان ہیں خانگاہ کے ہیں، تو نعت خواں بھی ہیں الحمدللہ، تو ان سے یہ پڑھوائی جائے، پڑھا کے تو پھر یہ یوٹیوب پر اپلوڈ کریں۔ یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے کا بہت سارے فائدے ہوں گے کہ جو احباب دعائیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دعائیں پڑھتے ہیں تو ان کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی کہ وہ یوٹیوب پر یہ دعائیں دیکھیں گے تو اس کو پہلے تو سنیں گے، پھر اس کے مخارج صحیح کر کے پڑھیں گے۔ جتنی بھی سلسلے کی دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری انشاءاللہ تعالی ہم اس چینل پر اپلوڈ کریں گے۔ تو اس میں یہ ترکیب ہوگی نا کہ اس کی مختصر ویڈیو ہوگی تو ہر کوئی اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتا ہے اور اس کو یاد بھی کر سکتا ہے، اس کے مخارج بھی ٹھیک کر سکتا ہے، اور اسی طرح وہ اپنے پاس سیو بھی کر سکتا ہے تاکہ جو ہے وہ اس کو اچھی طرح سے حفظ بھی کر لیں۔ تو ہمارے شاگرد ہیں، نئے نئے جوائن ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں دعائے حزب البحث پڑھتا ہوں تو آپ جو ہے وہ دیکھیں میں صحیح پڑھتا ہوں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بھی آپ سنائیں۔ تو جب انہوں نے مجھے سنائی تو میں نے کہا کہ یہ آپ یہاں پر غلطی کر رہے ہیں کہ اللہ کے بندے تو قرآن صحیح نہیں پڑھ رہا، تو آپ نے کسی قاری سے یا کسی حافظ سے اس کو یاد نہیں کیا پہلے؟ تو بولے نہیں، میں نے اس کو دیکھا ہے اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا تو مجھے قرآن پاک آتا ہے۔ تو اللہ کے بندے، میں نے کہا یہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں قرآن پاک پڑھنا تو بالکل ہی نہیں چاہیے، بالکل بھی نہیں چاہیے، کہ اس میں گناہ ہے، اور کہیں ایسی جگہ بھی ہے جہاں پر ایمان کا خطرہ پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب بھی قرآن پڑھیں پہلے سیکھ لیں، پہلے اچھی طرح سیکھ لیں قاری سے، حافظ سے اور امام مسجد سے سیکھ کے اس کے بعد پھر قرآن پاک کو پڑھیں۔ ایسے نہیں ہو کہ ہم اردو پڑھے ہوئے ہیں، اب عربی بھی ہمیں آتی ہے، عربی آتی ہے، ہم اس کو شروع کر دیں پڑھنا، اور بعد میں پتہ چلے کہ ایک بندہ 2 سال سے 3 سال سے پڑھ رہا ہے اور وہ غلط پڑھ رہا ہے۔ اور پھر ہمارے لوگوں کا اکثر یہ بھی جو ہوتا ہے وہ ذہن کہ ہم اتنی دیر سے دعا پڑھ رہے ہیں، اتنی دیر سے یہ ورد و وظائف کر رہے ہیں، اس سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں جو ہے نا اس کا فائدہ نہیں ہوتا، اتنے ورد و وظائف ہمیں بتائے لوگوں نے، یہ پڑھا وہ پڑھا اس طرح پڑھا، اس کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو اللہ کے بندے جب آپ اس کو صحیح نہیں پڑھیں گے تو فائدہ کہاں سے ہوگا؟ اور اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا کہ رجت ہو جائے گی۔ بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو تھوڑی سی بھی آپ غلط پڑھیں گے، تھوڑی سی بھی غلط پڑھیں گے، قرآن پاک کی نہیں اور دعائیں ہیں، لیکن جب آپ تھوڑی سی بھی غلط پڑھیں گے، مخارج ٹھیک نہیں ہوں گے تو رجت ہو جائے گی۔ اور رجت تو ایسا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو رجت ہو جائے تو بندہ پاگل تک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میری تمام احباب سے استطاعت ہے کہ دیکھیں ہم نے یہ سیکھ کے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے کہ چلو جی ٹھیک ہے دعا ہے نا اللہ قبول کرے گا، یہ ہم پڑھ رہے ہیں نا قرآن پاک اللہ قبول کرے گا۔ اسی طرح ہمارے لوگ بولتے ہیں کہ نماز ہے نا وہ ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، میری حاضری ہو گئی ہے، میری حاضری لگ گئی ہے، میں نے سجدہ بھی کر لیا اور میں نے رکوع بھی کر لیا۔ دیکھیں وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، آپ مسجد میں آئے، نماز پڑھی ہے، ذکر و اذکار کیا، لیکن یہ دیکھیں نا کہ آپ کی نماز پڑھنا صحیح ہے کہ نہیں۔ اگر صحیح ہے تو اس کا فائدہ ہوگا، اگر نہیں صحیح ہے تو پھر آپ دیکھیں کہاں کھڑے ہیں آپ۔ ایک آپ جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں پڑھ رہے ہیں تو وہ تو گناہ ہے۔ تو اسی لیے جب بھی دعا پڑھیں کوئی، یا پھر آپ کسی صورت کی زکوٰۃ نکال رہے ہوں، یا کسی صورت کو آپ پڑھ رہے ہوں، ورد و وظائف کر رہے ہوں، یا کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بھی دعا پڑھیں تو پہلے اس کو اچھی طرح سے کسی قاری سے یاد کر لیں، ٹھیک ہے نا، حفظ کر لیں، پھر اس کو بار بار سنائیں تاکہ آپ کو
تسلی ہو جائے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد پھر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جب اس کے مخارج ٹھیک ہوں گے، زیر زبر ٹھیک ہوں گے، اور اس کے جو ہے پورے معاملات آپ جب پڑھ رہے ہوں گے تو ٹھیک ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ملیں گی، ٹھیک ہے نا۔ وہی دعا آپ کے لیے برکت ہو جائے گی، رحمت ہو جائے گی، اور آپ کا دنیا اور آخرت کی نجات ہو جائے گی۔ نہیں تو بندے کی پکڑ اس پہ ہی ہو جاتی ہے۔ یہ چینل ہم نے ترتیب اسی لیے دیا ہے کہ اس پر ہم قرآن پاک کی صورتیں، قرآن پاک کی آیات، اور جو بزرگوں سے منسوب دعائیں ہیں، نادیل شریف ہے، چہل کاف ہے، اسی طرح حزب البحر شریف ہے، دعائے رد السحر ہے، دعائے سیفی ہے، اور اس طرح بہت ساری دعائیں ہیں تو جو بزرگوں سے منسوب ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ سلسلوں سے منسوب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ شاذلیہ سلسلے میں تقریباً کوئی احباب یہ کہتے ہیں کہ 14 حزب ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ 16 حزب بھی ہیں۔ تو جتنے بھی ہیں الحمدللہ سلسلہ شاذلیہ کے حزب، حزب البحر ہے، حزب السیفی ہے، حزب الاقفا ہے، حزب المخفی ہے، اور حزب النصر ہے، تو اسی طرح حزب البر ہے، یہ ساری ہی الحمدللہ خانقاہ میں موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پڑھ کر، یہ تحریریں پھر ان کو لکھ کر سامنے جو ہے نا وہ ویڈیو میں نظر آئے گی، تاکہ بندہ اس کو دیکھ کے بھی یاد کر سکتا ہے۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ انشاءاللہ جو احباب پڑھنا چاہیں، سیکھنا چاہیں، تو یہاں سے پہلے اچھی طرح سے وہ یاد کر لیں، حفظ کر لیں، پھر اس کے بعد عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو فائدہ ہوگا۔ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ پوری ترتیب بنا رہے ہیں، تو خانقاہ کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ساری کی ساری دعائیں ہم یوٹیوب پر اپلوڈ کریں، تو تمام احباب ان دعاؤں کو آگے دوستوں تک پہنچائیں، شیئر بھی کریں، تاکہ جو ہے نا جو لوگ پڑھتے ہیں، جو ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو ان کے مخارج ٹھیک ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، ان کے مخارج ٹھیک ہو جائیں۔ ہم کئی تو ایسے باب ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ حزب البحر شریف کا میں نے بتایا کہ بھئی آپ اس کو پہلے اچھی طرح سے سیکھ لیں، اس کو پڑھنا یاد کر لیں کسی سے بھی، یعنی کہ اس کو سیکھ لیں، اچھی طرح سے حفظ کر لیں، تاکہ آپ جب پڑھائی کریں، ذکر کریں، تو اس میں آپ کو لطف بھی آئے، اور آپ کا پڑھنا بھی ٹھیک ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے عمل تو کر لیا لیکن آپ نے غلط پڑھ لیا، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ایک انڈیا کے شاگرد تھے، تو انہوں نے بھی مجھے بتایا، میں حیرت میں ہو گیا، پچھلے 6-7 سال سے وہ حزب البحر شریف پڑھ رہے ہیں۔ اب جب میرے پاس آئے، میرے سے انہوں نے اعمال سیکھنا شروع کیے، تو میں نے ان کو حزب البحر شریف اسی طرح انہوں نے بتایا کہ میں ایسے سے پڑھتا ہوں، تو دیکھا تو وہ غلطیوں کے بیچ میں تھی، ان کی غلطیاں کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے بندے، آپ نے یہ کسی قاری سے یا کسی حافظ سے یا مسجد امام سے پہلے نہیں پڑھا؟ اور حضرت یہ میں نے ایسے ہی دیکھ کے پڑھ رہا تھا، مجھے لگا میں صحیح پڑھ رہا ہوں۔ تو ایسا میں نے کہا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کام ہے، دیکھیں ہم سیکھنے کو ترجیح دیتے ہیں، اگر ڈرائیونگ سیکھنی ہے، کاروبار کرنا ہے، یا پھر مطلب کہ کوئی بزنس سیکھنا ہے، کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں تک کہ ہم نے کوئی کیمرہ چلانا ہے، موبائل چلانا ہے، تو موبائل بھی ہم اپنے دوست احباب سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کو بتائیں کیسے چلنا ہے، واٹس ایپ کس طرح چلتا ہے، اگر کوئی کمپیوٹر ہے تو کوئی ویڈیو گیم ہے تو وہ ہم اپنے دوست احباب سے اور ملنے والوں سے اس کے بارے میں شیئر کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں بتائیں اس کے یہ کیسے چلنا ہے۔ لیکن جب آ جاتا ہے دین کا کام، نماز کا ہوتا ہے، قرآن پڑھنا ہوتا ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بالکل قبول کرتا ہے، وہ نیتوں پر ہی ہوتا ہے، لیکن وہ صحیح پڑھیں گے تو قبول کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر ہم وہی تحریر غلط پڑھ رہے ہیں، غلط پڑھیں گے، تو پھر اس کا گناہ ہوگا، تو یہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال انشاءاللہ تعالی ہمارے اس چینل کے اوپر، خانقاہ انوار تارکیہ کے اس یوٹیوب چینل پر سلسلے کی دعائیں اپلوڈ کی جائیں گی، سلسلے کے ورد و وظائف جو ہیں وہ اپلوڈ کیے جائیں گے، اور پھر اسی طرح شاذلی سلسلے کے حزب، سلسلہ نقش بندیہ کے کچھ اعمال ہیں، پھر اور اسی طرح سلسلہ مداریہ کے اعمال ہیں وہ یہاں پر اپلوڈ کیے گئے، شتاریہ کے اپلوڈ کیے جائیں گے، اور اسی طرح بہت سارے جو ہمارے سلسلہ قادریہ کے بہت سارے اعمال ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ان کی تحریروں کو ٹھیک کیا جائے گا، اور پھر ان کو پڑھ کر اور ویڈیو بنا کر اسی چینل پر اپلوڈ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔
تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس پہ بہت زیادہ محنت لگنی ہے، اسٹرگل ہونی ہے، کوششیں ہونی ہیں، ہماری پوری ٹیم نے اس کے اوپر محنت کرنی ہے، اور ہمارے جو قاری صاحبان ہیں انہوں نے پہلے ان کو مفتیہ کرام ہے، شیخ الحدیث ہے، انہوں نے ہمارے ان یہ تحریروں کو صحیح کرنا ہے، پھر اس کے بعد ان کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، پڑھ کر اس کے بعد ایڈیٹنگ ہوگی، پھر اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کیا جائے گا۔ تو یہ بہت مشکل پروسیس ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم یہ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے، خانقاہ انوار تارکیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، تاکہ اسی طرح جو بہت سارے کام ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کریں۔ تو اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔